بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ واقعہ معراج سے کیا مراد ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس، جنت و دوزخ اور آسمانوں کا سفر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ شہرت کیا ہے؟ غزوہ احزاب میں خندق کھودنے کی تجویز، جس سے کفار اپنے ناپاک عزائم میں ناکام ہوئے۔ سوال ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مؤذن کے علاوہ وزیر بھی تھے، لیکن کون سے؟ جواب ہے وزیر خزانہ۔ سوال ہے، علم ریاضی کس پیغمبر سے منسوب ہے؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام سے۔ سوال ہے، ام الکتاب کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ سوال ہے، پیغمبروں کی سرزمین کسے کہا جاتا ہے؟ جواب ہے فلسطین کو۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرت۔ سوال ہے، قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 جگہ پر آیا ہے۔ سوال ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آسمان پر کیا ہے؟ جواب ہے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے۔ سوال ہے، حساب قبر کس نبی سے شروع ہوا؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام سے۔ سوال ہے، اسلام کو پرانے دور میں کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ جواب ہے دین ابراہیمی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد جانور کہاں جائیں گے؟ انہیں فنا کر دیا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ساری فوجی طاقت جمع کی اور اسے کئی حصوں میں تقسیم کر کے الگ الگ سالاروں کی زیر کمان مرتد سرداروں کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ یہ بتائیں اس مقصد کے لیے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوج کے کتنے حصے کیے؟ گیارہ حصے۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، بتائیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ بنو امیہ سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدس آیات کو یاد کیا اور گھر تشریف لے آئے۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مہر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا چیز پیش کی تھی؟ ذرہ ختمی، جو قیمت میں 480 درم تھی۔ یہ ذرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ بدر کے بعد دی تھی۔ مسلمانوں نے پورے اہتمام سے پہلی مرتبہ حج کب ادا کیا؟ 9 ہجری میں۔ پہلے زمانے میں کون سی قوم انتہائی امیر اور طاقتور تھی؟ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم۔ حضرت ہود علیہ السلام کے دور میں قوم عاد پر کون سا بادشاہ حکمران تھا؟ شداد، جس نے مصنوعی جنت بنوائی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا حضرت نوح علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا تھے۔ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ زیادہ نیند قیامت والے دن انسان کو کیا بنا دے گی؟ فقیر۔ کون سے نبی نسل بنی اسرائیل کے دوسرے بادشاہ ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ پرانے کپڑے اور جوتے گھر میں پڑے رہنا کس چیز کی علامت ہے؟ غربت آنے کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا رشتہ رکھتی تھیں؟ پھوپھی کا رشتہ تھا۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے، بتائیں کتنی مرتبہ؟ 136 مرتبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو جمعے کا دن تھا، بتائیں کون سا وقت تھا؟ بوقت شب۔ سوال ہے، سب سے بہترین مذہب کون سا ہے؟ جواب ہے، اسلام سب سے بہترین مذہب ہے، دنیا میں آج تک نازل نہیں ہوا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کس کے بیٹے تھے اور ان کی شہادت کس غزوہ میں ہوئی؟ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے بیٹے تھے، اجنادین اور بعض روایات میں یرموک کی جنگ میں شہید ہوئے۔ 400 مجاہدین نے ان کے ہاتھ میں بیعت کی اور دشمنوں کا منہ موڑ دیا۔ سوال ہے، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا۔
سوال ہے ابو الحسن تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہیں، بتائیں ابو تراب کس کی کنیت ہے؟ جواب ہے یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے۔ سوال ہے سنت یا نفل کی 3 رکعت نماز کب ادا کی جاتی ہے؟ جواب ہے ان نمازوں کی 3 رکعتیں نہیں ہوتی۔ چوتھے کلمے کو پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ جو بازار میں چلتے پھرتے ایک مرتبہ چوتھے کلمے کو پڑھ لے تو اس کے اعمال نامے میں 20 لاکھ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ دجال کے آنے کے بعد ایمان لانا کیسا ہے؟ دجال کے آنے کے بعد ایمان لانا بے فائدہ ہے۔ سوال ہے عرب کے اس مشہور پہلوان کا نام بتلائیں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کے ثبوت میں کشتی لڑنے کا مطالبہ کیا لیکن شکست کھانے پر مسلمان نہ ہوا۔ جواب ہے عبداللہ بن جمع۔ سوال ہے مسلمانوں کے علاوہ اور کس قوم کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے سور پھونکا جائے گا؟ جواب ہے عیسائیوں کا۔ جنگ صفین کتنے دن جاری رہی؟ 13 دن تک جاری رہی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بیٹی کا نام بتائیں جسے ابو جہل نے تھپڑ مارا تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے سجدہ سہو کا حکم کن نمازوں کے لیے ہے؟ جواب ہے سجدہ سہو کا حکم صرف فرض نمازوں کے لیے نہیں بلکہ یہ حکم سب نمازوں کے لیے ہے۔ سوال ہے کون سے 2 پیغمبر بن باپ کے تھے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی کا نام بتائیں۔ جواب ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کس علاقے میں مبعوث ہوئے؟ جواب ہے مصر میں۔ تم جسمانی اور اخلاقی ہر 2 لحاظ سے میرے مشابہ ہو، یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں کس صحابی کے متعلق فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرمایا تھا۔ سوال ہے سب سے پہلے حج کا اعلان کس نبی نے کیا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے آیت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب ہے آیت کے لغوی معنی نشانی ہے۔ سوال ہے قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا تو اس نے قتل کا طریقہ کہاں سے سیکھا تھا جبکہ وہ قتل کا طریقہ نہیں جانتا تھا؟
جواب ہے قابل نے قتل کا طریقہ ابلیس سے سیکھا تھا۔ سوال ہے کس عورت کی مدد کے لیے فرشتے اترتے ہیں؟ جواب ہے مومن کے دل کو خوش کرنے والی۔ قرآن پاک کی کون سی سورت کے ہر رات تلاوت کرنے سے اس گھر میں فاقہ نہیں آتا؟ سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے سے گھر میں فاقہ نہیں آتا۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن میں 27 مرتبہ آیا ہے۔ سوال ہے بتائیں عبرانی زبان میں تورات کے کیا معنی ہیں؟ جواب ہے شریعت۔ سوال ہے اس جنگ کا نام بتائیں جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شرکت نہیں کی۔ جواب ہے جنگ تبوک۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کی کس جانب کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا؟ جواب ہے بائیں جانب کی۔ کیا نیا سلا ہوا لباس دھوئے بغیر پہننے اور اس میں نماز ادا کر سکتے ہیں؟ نئے سلے ہوئے لباس پر جب تک نجاست لگنے کا یقین نہ ہو تو اس کو پاک ہی سمجھا جائے گا، اس لیے کہ اس کو دھونا ضروری نہیں بلکہ دھوئے بغیر بھی اس کو پہننا اور اس میں نماز ادا کرنا جائز ہے۔ کیا شادی شدہ عورت اگر نامحرم کے ساتھ بھاگ جائے تو اس کو قتل کرنا جائز ہے؟ شادی شدہ عورت کا کسی غیر مرد کے ساتھ بھاگ جانا بہت ہی بے حیائی اور نہایت قابل مذمت فعل اور حرام ہے۔ البتہ شادی شدہ عورت کے کسی نامحرم کے ساتھ بھاگنے سے اسے قتل کرنا جائز نہیں ہوتا، تاہم عدالت اسے تعزیری سزا دے سکتی ہے۔ کیا اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نماز با جماعت پڑھنے کا حکم قرآن مجید میں کہاں دیا گیا ہے؟ سورہ بقرہ میں۔ کل سنت نمازوں کی کتنی رکھتے ہیں؟ 20 رکعتیں۔ کون سے صحابی رسول کو ترجمان القرآن کا اعزاز بخشا گیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دن کے بارے میں فرمایا کہ اس دن کا روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ کا کفارہ ہے؟ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج۔ جنگ یمامہ میں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 15,000 تھی، یہ بتائیں مسلمہ کے لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ 40,000۔ سوال ہے کیا یہودی مذہب قدیم ترین مذہب ہے؟ جواب ہے جی ہاں، اس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی۔
कुरान पाक की कौन सी सूरत मदीना में पहले नाजिल हुई? सूरह रहमान। नमाज जनाजा दर हकीकत मैयत की मगफिरत के लिए एक दुआ है, इसकी हैसियत क्या है? फर्ज कफाया। अल्लाह पाक ने कुल कितने समंदर बनाए हैं? अल्लाह पाक ने कुल 7 समंदर बनाए हैं। कुरान मजीद में किस पैगंबर के बारे में कहा गया है कि वो मेहराब में खड़े होकर नमाज पढ़ते थे? हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम। कुरान हिफ्ज करके भुला देने वाले को दुनिया में क्या सजा मिलती है? कुरान पाक की आयत में अल्लाह पाक ने वो ताकत रखी है जो हमारे दिमाग के सेल्स को ताकतवर करती है और हमारे हाफजे को मजबूत करती है। अगर इंसान अपनी कोताही, सुस्ती या गफलत की वजह से भूल जाए तो वो बिलाशुबा सख्त गुनाहगार है, क्योंकि इसने कुरान मजीद के साथ ताल्लुक तोड़ दिया और कलाम अल्लाह की अहमियत का अमलन इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में इसका दिल सख्त और याददाश्त कमजोर होने लगती है, क्योंकि दिमाग के वो सेल्स जो कुरानी आयत से ताकत हासिल करते हैं वो कुरान की तिलावत तर्क करने से अपनी ताकत को खो देते हैं और कुरान से गाफिल शख्स शैतान के कंट्रोल में दे दिया जाता है। फिर शैतान इसे गुमराह दर गुमराह करता है, जैसा कि सूरह अल-ज़ख़रफ़ की आयत 36 में इरशाद है, और जो शख्स रहमत की निस्बत से अंधा बन जाए हम इसके लिए एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं, फिर वो इसके साथ रहने वाला होता है। दोज़ख जिस पत्थर के नीचे है उसका रंग कैसा है? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि सरा एक सब्ज पत्थर का नाम है और सरा के नीचे अल्लाह पाक ने दोज़ख को बनाया है। इसमें एक सरदार जिसको मालिक कहते हैं और दोज़ख उसके ताबे है। कौन सी 3 चीजें गुनाह की बुनियाद हैं? एक तकब्बुर जिसने इब्लीस को शैतान बना दिया। 2 हिरस जिसने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवाया। 3 हसद जिसकी वजह से भाई ने भाई को कत्ल किया। सवाल है, कुरान पाक में नमाज की ताकीद कितनी मर्तबा की गई है? जवाब है, कुरान पाक में नमाज की ताकीद 700 मर्तबा की गई है। सवाल है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है? जवाब है, मस्जिद हराम में। सवाल है, रियासत किस जबान का लफ्ज है? जवाब है, रियासत अरबी जबान का लफ्ज है। सवाल है, सरार से क्या मुराद है? जवाब है, मदीना से 3 मील के फासले पर एक चश्मा है। सवाल है, किस खलीफा राशिद ने मदीना को सैलाब से बचाने के लिए बंद तामीर किया? जवाब है, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। किस मुसलमान पर जिंदगी भर जुम्मे की नमाज जिंदगी भर फर्ज नहीं? माजूर पर। मैदान महशर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितने फरिश्ते बतौर एजाज होंगे?
70,000 فرشتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کیسے طاری ہوئی تھی؟ آپ علیہ السلام اپنے عصا کے سہارے کھڑے تھے تو آپ علیہ السلام وفات پا گئے۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک کے ہاں کیا لقب تھا؟ جواب ہے کلیم اللہ۔ سوال ہے ٹھنڈے وقت کی کون سی 2 نمازیں پڑھنے والے کو جنت کی بشارت دی گئی ہے؟ جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں وقت پر پڑھی، فجر اور عصر، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سوال ہے فرعون کس دن غرق ہوا تھا؟ جواب ہے 10ویں محرم کو۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے کافروں کے اصرار پر کس معجزے کا اہتمام کیا؟ مردوں کو زندہ کرنے کے معجزے کا اہتمام کیا۔ اسلام میں گدھے کا گوشت کھانا کب حرام ہوا؟ چھ سو 28 عیسوی میں۔ سوال ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کس صحابی نے خرید کر آزاد کیا تھا؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے کس فرشتے کی تالی بجانے سے آسمان سے بجلی گرتی ہے؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تالی بجانے سے۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن کس طرح بنایا گیا؟ جواب ہے 3 سوتی کپڑے کا کفن بنایا گیا جو سہول گاؤں کے بنے ہوئے تھے۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے عطر سے حد بندی فرماتے ہوئے کتنی گہری خندق کھودنے کا حکم دیا؟ جواب ہے 15 گز گہری۔ سوال ہے سب سے پہلے عذاب کس قوم پر آیا تھا؟ جواب ہے قوم نوح پر۔ سوال ہے کس کافر بادشاہ نے سب سے پہلی پتلی روٹی بنوائی تھی؟ جواب ہے نمرود نے۔ سوال ہے روم کے محاذ پر کون سی فیصلہ کن جنگ لڑی گئی؟ نیز جنگ میں مسلمانوں کے قائد کون تھے؟ جواب ہے جنگ یرموک، ابو عبیدہ ابن الجراح۔